رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، ہمارا دینی معلوماتی کورس کا یہ 17واں لیکچر ہے، اہم دینی اسباق، اور ہم 5ویں ارکان اسلام میں سے 5واں رکن جو ہے روزہ، الصوم، اس پہ بات کر رہے ہیں. آج کی ہماری نشست کے اندر وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لعاب بندے کی جو تھوک ہوتی منہ کے اندر، اسے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح بلغم اگر سوئے ہوئے گر جائے، حلق سے، گلے سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اصل تو یہ ہے کہ بندہ جاگ رہا ہو تو بلغم نکالے، اسے نگلے نہ. لیکن اگر گر جائے سوتے وقت اور اس اختیار میں نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی روزے میں بھی مسواک کرنا. مزی کا نکلنا انسان کا شہوت کے ساتھ، اور یہ منی سے پہلے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. خوشبو کے لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور پیسٹ کرنا جو ہے، ٹوتھ برش جو ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے روزہ خراب نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں. بس کوشش یہ کرے کہ گلے تک، نیچے معدے میں کوئی چیز جائے نہ. اسی طرح کان اور آنکھ میں اور کان کے اندر قطرہ وغیرہ کوئی ڈالنا، ڈراپ پر ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور وہ لوگ جو سانس کی جن کو تکلیف ہے، ان کے لیے وہ پمپ کا استعمال کرنا، بخاخ کا عربی میں جسے ہم کہتے ہیں، جس سے وہ سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، وہ سپرے جو ہے، اس کا استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سرما ڈالنے سے بھی روزہ جو ہے اس میں فرق نہیں پڑتا. اور مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوڑا سا خون اگر دیا جائے ٹیسٹ کے لیے، لیبارٹری چیک اپ کے لیے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کھانے کو حاجت کی ضرورت ہو، کھانا پکانے والے کو، چاہے وہ کوک ہو، کرنے والا آدمی ہو یا عورت ہو، تو وہ چکھ سکتا ہے کھانے کو صرف زبان پہ اس کا نمک اور مرچ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، لیکن اسے نگلے نہ، معدے میں نہ لے کے جائے. اسی طرح شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل اگر بندے پہ واجب ہو، چاہے وہ جنابت کا ہو یا مینسز یا نفاس کا ہو، تو اسے جو ہے اگر سحری کے وقت غسل واجب تھا تو سحری کھا سکتا ہے وہ، اور غسل جو ہے اسے مؤخر کر سکتا ہے فجر کی، طلوع فجر کے بعد، یعنی اذان کے بعد غسل کر سکتا ہے بندہ. پانی سے نہا سکتا ہے رمضان میں، دن میں اگر گرمی محسوس ہو، شدت حر کو ختم کرنے کے لیے. عورتوں کے جو خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں، بچوں کے یا کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ چیک اپ، وہ آلات کو داخل کرتے ہیں اس کے رحم کو چیک کرنے کے لیے، یا ایسی شکل کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح جو ہے دانت جو ہے وہ نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور غرارے کرنے سے بھی، اگر کوئی دوائی کا اگر آ رہا ہے یا دانت نکالنے کے ساتھ کرنا پڑے، بس معدے میں پانی نہ لے کے جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مکروہات میں مبالغہ چند اب ان چیزوں کی طرف سے آتے ہیں جو اس میں کراہت ہے. ان میں آپ نے فرمایا ہے کہ مبالغہ نہ کرے بندہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں، کہ کہیں مبادا اس کے معدے میں نہ چلا جائے. اسی طرح کھانا جو ہے چیک کرنا بغیر حاجت کے، پکانے والے کو تو ضرورت ہے چیک کرنے کی، لیکن دوسرا جو ہے وہ چیک کرے اور زبان پہ ٹیسٹ دیکھے، اس کا تو ضرورت نہیں ہے. تو وہ بغیر حاجت کے کراہت علماء نے کہا ہے، اس کے بارے میں مکروہ کہا ہے اسے. سفر کے اندر مشقت ہو اور پھر بھی بندہ روزہ رکھے تو اس میں بھی کراہت ہے. آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، نیکی یہ نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھا ہے اگر مشقت ہو تو. جیسے جب آپ نے یہ کب کہا، جب ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگ اس پہ اکٹھا سایہ کیے ہوئے ہیں، ہوا دے رہے ہیں،
تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اس کا روزہ ہے، اس شدت کی گرمی تھی تو آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ تو مشقت جب ہو تو روزہ سفر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اور حمل جس کو ہو، ان پہ بھی اگر مشقت ہو تو انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کراہت ہے ان کے حکم میں ان کے لیے روزہ رکھنا۔ روزے دار کھانے پینے کی اشیاء دانتوں میں پھنسی ہے، صفائی نہیں کی اور وہ اسی حالت میں حتیٰ کہ وقت فجر کا ہو گیا اور پھر بعد میں نکلتا پھرے، تو اس میں بھی کراہت ہے کہ منہ میں جو ہے وہ چیز صاف کرنی چاہیے، چیزیں کھانے پینے کی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور وہ جو اصحاب عذر ہیں جن کو عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو انہیں سر عام لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس میں بھی کراہت ہے۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ یہ لوگ روزہ کیسے رکھیں گے۔ چھوٹا بچہ، پاگل، بوڑھا آدمی، عاجز، مسافر۔ چھوٹا بچہ جو ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، اور بالغ جو ہے یا تو منی کا نزول ہونا یا پھر اس کے زیر ناف بال اگ جائیں یا 15 سال عمر ہو جائے تو اس سے بالغ ہوتا ہے۔ اور لڑکیاں جو ہیں انہیں مینسز شروع ہو جائیں تو اس سے وہ بالغ ہوتی ہیں۔ اور چھوٹا بچہ جو ابھی فرق کر سکتا ہے خیر و باطل میں، کھانے پینے میں، اور اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، اسے مشقی طور پر مشق کرنے کے لیے تاکہ عادت پڑے، اسے روٹین بن جائے، وہ بھی اسے روزے کا حکم دینا چاہیے، وہ بھی روزہ رکھے۔ مجنون، پاگل جو ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے اور اس سے روزہ صحیح ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اس کی عقل حاضر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجنون جو ہے اس سے قلم اٹھا لیا ہے، مکلف نہیں ہے حتیٰ کہ اسے جو ہے اس کا وہ پاگل پن ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھا آدمی، وہ آدمی بوڑھا جو تمیز نہیں کرتا کھانے پینے کا، اسے ہوش نہیں رہتی، تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر اطعام ہے۔ جس کو تمیز نہیں رہتی، عقل اس کی حاضر نہیں رہتی، یعنی اس کی عقل اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اسے کوئی چیز بھی یاد نہیں رہتی، کوئی کھانے پینے کا بھی کوئی شعور نہیں رہتا، تو اس کا حکم جو ہے اسی کے ساتھ، مجنون کے ساتھ ملحق ہوگا۔ ایسا بوڑھا جس کی عقل جو ہے وہ قوت عقل ختم ہو چکی ہو۔ لیکن اگر اس کی قوت عقل کبھی کبھار تھوڑی بہت فرق پڑتا ہے لیکن اکثر اس کی صحیح رہتی ہے، تو پھر وہ روزہ جو ہے وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا۔ اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، لیکن اگر کمزوری اتنی ہے بدنی کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور ایسا بندہ عاجز جو مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا، جن میں کڈنی کے مریض ہیں یا بوڑھا آدمی ہے یا ایسی بیماری مزمن ہے کہ وہ اس کی شفا نہیں ہو سکتی، روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ ایک مسکین کو روز جتنے روزے ہیں اتنا کھانا کھلائے اتنے دنوں کا۔ مسافر جو ہے اگر تو وہ سفر ہیلے کے طور پہ کر رہا ہے کہ روزہ مشقت ہے تو وہ سفر میں نکل جاتا ہے کہ چلو روزہ نہیں رکھنا پڑتا، تو اس پر واجب ہے روزہ رکھنا۔ لیکن اگر ہیلا نہیں ہے اور اسے مجبوراً کہیں سفر پہ جانا پڑا تو وہ مخیر ہے کہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اور روزے مسافر کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ جو ہے اگر مشقت ہو تو چھوڑ دے، اور اگر برابر ہو، آسانی ہو، مشقت بھی نہ ہو اور تنگی اور جو ہے نارمل ہو، یعنی اس میں برابر ہے دونوں معاملات، کہ روزہ رکھ بھی لے تو پرابلم نہیں ہے، نہ بھی رکھے تو ٹھیک ہے، مشقت نہیں ہے اس میں، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھ لینا افضل ہے۔ جس کو مشقت نہ ہو اس کے لیے روزہ افضل ہے، اور جس کو مشقت ہو روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ ایسا آدمی جس کی بیماری عارضی ہے، اور بیماری جو ہے اس کی 3 حالات ہیں۔ پہلی ہے کہ اس میں مشقت ہوتی ہے، اسے شدید بخار ہے یا کوئی ایسی شکل ہے، یا کوئی اور ہلکی بیماری ہے لیکن روزہ اس پہ مشقت ہے، تو اسے جو ہے وہ روزہ جو ہے نقصان دے گا، تو اس کے لیے کراہت کا حکم ہے۔ اور دوسری شکل ہے کہ اس پہ مشقت تو نہیں ہے لیکن اور نہ ہی اسے نقصان دے گا روزہ، نہ ہی مشقت ہے، تو اس پہ واجب ہے روزہ رکھنا۔ ایسا مرض، زکام ہے یا ہلکی سی کوئی سر درد ہے
پیڑ میں ہلکا سا درد ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، نقصان بھی نہیں ہے اور مشقت بھی نہیں ہے، تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ تیسری شکل ہے کہ روزہ اسے نقصان دے گا اگر وہ روزہ رکھے گا، کڈنی کا خاص کر مریض، تو اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑے، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان دینا درست نہیں ہے۔ رمضان کے درمیان میں اگر بندہ بیمار ہو جائے روزے کے درمیان میں اور اسے پورا کرنا مشقت ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑ دے گا۔ اسی طرح رمضان میں اگر بندہ بیمار تھا اور وہ روزے کے دوران ٹھیک ہو جائے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی دن روزہ رکھے، وہ جو ہے وہ روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ اگلے دن روزہ رکھے گا۔ اور روزے ایسا بیمار جو ہے جو بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، اسے جلدی کرنی چاہیے، بعد میں وہ اس کی قضا دے گا۔ وہ عورتیں جو مینسز اور نفاس کی حالت میں ہیں، ان پر روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر رکھ بھی لیں تو صحیح نہیں ہوگا روزہ ان کا۔ اور جب وہ پاک ہو جائیں مینسز سے یا ڈیلیوری کیس کے بعد وہ 40 دن پورے کر لیں یا ان کا وہ خون منقطع ہو جائے، تو وہ اگر تو فجر سے پہلے ہو گئی ہیں طاہر تو ان پہ روزہ فرض ہے، لیکن دن کے اندر اگر وہ طاہر ہوئی ہیں تو پھر اگلے دن سے روزہ رکھیں گی۔ وہ عورتیں جو بچے کو دودھ پلانے والی ہیں اور حمل کی حالت میں ہیں، تو وہ اگر اپنے بچوں پہ ڈر رہی ہیں، اپنی صحت کا خوف ہے، تو پھر بچے کی صحت کا مسئلہ ہے یا اپنا مسئلہ ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑیں گی اور بعد میں اس کی قضا دیں گی۔ لیکن اگر مسلسل بچے ہو رہے ہیں اور نہیں موقع مل رہا، تو وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے کہ وہ اس آیت کریمہ سے یہی مقصد لیتے تھے۔ قرآن مجید میں کے اندر جس کو بعض علماء منسوخ کہتے ہیں، اس آیت سے یہی مفہوم لیتے، اس سے مراد جو ہے عورت حامل اور دودھ پلانے والی اور بوڑھا آدمی، ففدیہ تو فدیہ وہ دے گا۔ رمضان کے اب آتے ہیں کچھ مختلف فوائد، یعنی جو گزر چکا ہے اس سلسلے میں۔ اگر تو بندہ بوڑھا آدمی ظاہری طور پہ بیمار ہے، تو اس لوگوں کے سامنے جو ہے کھا پی سکتا ہے، افطاری کر سکتا ہے، مریض اور بوڑھا آدمی۔ لیکن جس کا روزہ جو ہے وہ خفیہ سبب ہے، عورت ہے مثلا، اس کے مینسز کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ چھوڑ رہی ہے، تو وہ افطاری بھی، وہ کھانا پینا بھی خفیہ ہی رکھے گی، تاکہ اس کے دین کے معاملے میں بات نہ کی جائے کہ یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے اور سر عام جو ہے وہ کھانا پینا کر رہا ہے۔ اور جس پر قضا ہے وہ جو ہے اسے اتنے ہی دنوں کی، جتنے روزے رکھے ہیں اتنے ہی دنوں کی وہ قضا کرے گا بعد میں، اور اس میں جلدی کرے گا، اس میں جو ہے وہ دیر نہیں کرے گا۔ اگر بندہ بیمار ہے اور وہ بیماری جو ہے وہ مسلسل رہی اس کو، تو حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا، تو اس پر کوئی چیز نہیں، نہ قضا ہے نہ فدیہ ہے۔ اگر آدمی جو ہے قضا روزے کی ادا نہیں کر رہا اور سستی کی اس نے، حتیٰ کہ فوت ہو گیا، تو اس کے ولی جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ اگر روزہ کوئی نہ رکھے تو پھر اس کی طرف سے جتنے دن ہوں گے اتنے مساکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے ولی جو ہیں، ولی سے مراد اس کے رشتہ دار ہیں، کوئی بھی 1 2 3 4 زیادہ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور ایک بھی رکھ سکتا ہے، اس کی طرف سے جتنے دن ہوں گے اتنے ہی مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ ہماری کچھ رمضان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں اسراف کرنا، کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ پیٹ بھر لینا، ایسے بندے ثقیل ہو جاتے ہیں اور عبادات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے بھی فرمایا کہ سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اپنا پیٹ ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ بہت زیادہ سونا جو ہے اور رات کو جاگنا، اس سے بھی روزے پہ اثرات پڑتے ہیں، صحت پہ بھی اثرات پڑتے ہیں۔ اوقات جو اپنے وقت کو ضائع کرنا فضول کاموں میں، ان سے بھی بندہ بچے۔ روزے کے افطار کرنے میں دیر کرنا یہ بھی درست نہیں، بلکہ روزہ جو ہے جلدی افطار کرنا چاہیے۔ اور سحری میں بھی رمضان میں جو ہماری غلطیاں ہیں وہ کیا ہے کہ روزے کو افطار کرنے میں ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، تو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سحری جو ہے
اس میں جلدی کر لینا کہ رات 12 بجے ہی کھانا کھا لیا، یعنی سحری کو مؤخر کریں اور افطاری کو جو ہے وہ جلدی کریں، یہ سنت ہے۔ اسی طرح ہماری غلطیوں میں بد اخلاقی ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے سے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اور جس سے ہم جو ہے غصے میں آ کے ایک دوسرے کو کڑوی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ رمضان کے فضائل جو ہے اس سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ رغبت نہیں ہوتی، وہ شوق اور وہ محبت سے روزہ نہیں رکھتے یا عبادات نہیں کرتے، تو ہمیں فضائل رمضان کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ نیت نہیں کرتے روزے کی رات کو فجر سے پہلے، اور یہ نیت نہ کرنے سے روزہ نہیں ہوتا۔ تو نیت کرنا فرض روزے کی، رمضان کے روزے کی واجب ہے کہ رات کو فجر سے چاہے چند منٹ پہلے یا سوتے وقت وہ نیت کر کے سوئے کہ میں روزہ رکھوں گا، اگرچہ اسے جاگ نہ بھی آئے، فجر میں لیٹ بھی ہو جائے، تب بھی وہ پھر روزہ رکھ سکے گا اگر نیت کی ہوگی تو۔ اسی طرح تراویح کے اندر سستی کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا اجر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ رمضان کے شروع میں بڑی محنت کرتے ہیں اور آخر میں آ کے سست ہو جاتے ہیں، اگرچہ آخر میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، عشر الاواخر میں۔ کچھ عورتیں صلاۃ تراویح کے لیے جاتی ہیں مکمل زینت کے اندر، خوشبوئیں لگا کے، الٹا نیکی کے بجائے وہ گناہ کماتی ہیں کہ جہاں سے گزریں گی اور وہ خوشبو غیر محرم سنیں گے تو وہ انہیں گناہ ملے گا، اور گناہ بھی بڑا شدید ہے، کیونکہ حدیث کے بڑے سخت لفظ ہیں اس سلسلے میں کہ جو بندہ عورت جو ہے وہ نکلے اور اس کے جتنے بھی لوگ سونگھتے ہیں اس کی خوشبو اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے جو ہے گناہ کا باعث بنے گی۔ بازاروں کے اندر کثرت سے نکلنا، عورتوں کا خریداری کے لیے اور بہت زیادہ وقت ضائع کرنا، یہ بھی رمضان کی غلطیوں میں سے ہے۔ اور مسجد کی تراویح ختم ہو تو عورتیں اور مرد اکٹھے اگر نکلیں تو یہ بھی درست نہیں، پہلے مردوں کو رکنا چاہیے، عورتیں نکل جائیں یا پھر عورتیں رک جائیں اور مرد نکل جائیں، ان کے بعد عورتیں نکلیں۔ بعض عورتیں اور مرد حضرات جنہیں روزہ بھی وقت پڑا ہوتا ہے سحری کا تھوڑا سا، وہ سحری کو چھوڑ کر غسل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سحری چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ سحری کر لیں، اور غسل جو ہے وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سحری ضروری ہے، اور غسل جو ہے وہ اس سے نماز پڑھنی ہے تو وہ اذان کے بعد بھی ممکن ہوگا۔ تو یہ آج کی مختصر روزے کے متعلق تھی۔ روزے میں جو غلطیاں اور بدعتیں ہیں ان میں جو ہے نیت روزے کی جو ہے وہ دعا سے کرتے ہیں، وَبِصَوْمٍ غَدًا نَوَيْتُ، یہ درست نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دل سے نیت جو ہے دل سے کرنی ہے، ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا۔ اسی طرح پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا، تیسرے عشرے کی دعا، اس طرح کوئی دعائیں ثابت نہیں۔ ہر عشرے کی سوائے وہ جو آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حدیث میں ذکر ہے، وہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی دعا کہ اگر لیلۃ القدر کو پا لیں، جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے یہ دعا سکھائی۔ باقی پہلے عشرے، دوسرے عشرے، تیسرے عشرے کی کوئی دعا نہیں۔ یہ کہنا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا عتق من النار، یہ حدیث ضعیف ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں، بلکہ ایک اس کے برعکس حدیث ہے کہ اللہ ہر روز افطاری کے وقت، ہر رات روز جو ہے جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے اور دنیا آخرت ہماری آسان فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔